بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. عزیز ساتھیوں اور سننے والوں، پچھلے سیشن میں ہم نے فاتحہ کے بارے میں بتایا تھا. اب الحمدللہ انشاءاللہ آج فاتحہ سورۃ الفاتحہ کی شروعات ہوگی اور انشاءاللہ اس کا ترجمے کے ساتھ تھوڑی بہت تفسیر انشاءاللہ آپ کی پیش خدمت کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت دن کا مالک، کیونکہ قیامت دن ہی ایسا دن ہے جس دن انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں جو عمل کرے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں، بر صغیر میں اور بہت سے عرب ممالک میں جیسے سیریا، عراق، ان جگہوں بدعات بہت زیادہ ہیں اور بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں. تو یہی اس آیت میں اس چیز کی تردید کری گئی ہے. پھر کہتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا اور ایمان کی راہ پر چلایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ ہم کو حفاظت فرما ان لوگوں سے جو لوگ گمراہ ہو گئے یا جو لوگ بھٹک گئے. اب اس سورۃ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کا انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے تفسیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ تمام مخلوقات اور موجودات کا بنانے والا ہے اور ان کا خالق اور مالک ہے. رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو رد کیا ہے جو غیر مسلموں میں عقیدہ پایا جاتا ہے یا جو بدعتیوں میں پایا جاتا ہے کہ لوگ کفار مشرک سے پوچھو کو اللہ اس دنیا کو بنانے لوگوں نے کہ اللہ بنانے والا ہے، لیکن پھر لوگ عبادت ان سے پوچھو تو پھر ان بدھوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ تک ہماری پیغام پہنچاتے ہیں اور ہماری سفارش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا رب العالمین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کرا ہے جو کفار مشرکین میں تھا. اور آج کل ہمارے جو ساتھی جو مسلمان بھائی جہالت کی وجہ سے یا جو ہے غلط رہنمائی کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں اور قبروں پر جاتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رب العالمین کا تذکرہ کر کے کہا اللہ تعالیٰ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت. دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، نحن اقرب، ہم سے دعا کرو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، گلے کی سانس کی نلی سے ہم ان سے زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کہہ کر اس چیز کے بدعت، اس چیز کا رد کیا ہے جو کفار اور مشرکین پھیلاتے تھے اور دشمن اسلام اس چیز کو ہوا دیتے ہیں. جیسے ہندوستانی حکومت کیا کہتی ہے کہ ان کو جو تصور جو دین چاہیے وہ صوفیوں والا دین چاہیے. صوفیوں والا دین وہ صوفیہ کرام نہیں جو راہ راست پر تھے، بلکہ وہ جو بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، سجادہ نشین ہیں. تو کیونکہ ان کی جو مقصد ہے اس سال ہو جائے گا، نہ ان کو سیاست سے تعلق رہے گا، نہ ان کو کسی تعلق صرف سجادہ نشینی اور
بدعات و خرافات تعلق رہے گا. جو مسلمان اپنے عقیدے سے جو مسلم انسان کے عقیدے کو ڈگمگ کر دے گا, انسان کے عقیدے کو ہلا دے گا. جب ظاہر ہے انسان قبر کے پاس جائے گا, قبر پرستی کرے گا, تو ظاہر ہے اس کا عقیدہ اس کے دل میں بیٹھے گا, کیونکہ شیطان نے تو یہ ٹھان رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا کے رہے گا بندوں سے. تو کیا کرے گا, اپنے معاون مدد لوگوں سے جو چیز آپ نے مانگی اس کو اللہ نے ایک حد تک قدرت دی ہے وہ ادا کروا دے گا. تو کیا ہے, انسان کا عقیدہ بگڑ جائے گا. تو یہی جو دشمن اسلام کی طاقت ہے, اور یہی دشمن اسلام کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو صحیح دین سے, صحیح عقیدے سے بھٹکا دیا جائے. اور ہمیں اپنے اسلام پر قائم رہنے کی سب سے اہم ضرورت بات یہ ہے, سب سے اہم بات اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو, اور انسان کا عقیدہ اتنا صحیح ہو کہ انسان اس کو عقلی طور پر سمجھے. یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں, نہیں, وہ تو خیر ٹھیک ہے, لیکن اصلاً آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کیوں مسلمان ہیں, آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کیا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کے لیے اپنی قدرات, اپنی دنیا میں جو بھی چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, پہاڑ, آسمان, زمین, پرند, چرند, آپ اپنے آپ میں خود دیکھیے, آپ انسان اپنے اندر خود غور کرے تو انسان اس سب پہ غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچے گا اس چیز کو بنانے والا کوئی ایک خالق اور ایک مالک ہے. اور یہی انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. یہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات کہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاں میں ہو چاہے انسانوں کا, جہاں جانوروں کا, جمادات کا, اسی بات کر چکے, ہر چیز کا جو مالک اور بنانے والا ہے وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. جو جمادات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی, کہ عقل کے ذریعے انسان نے اپنے عقل سے, سمجھ سے جمادات بنائی, گاڑی بنائی, ہوائی جہاز بنایا, راکٹ بنائے, ہے نا. انسان کی عقل ہے, اللہ تعالیٰ نے عقل دی, اور عقل بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے انسان کی. اور انسان کی عقل صحیح ہے تو انسان دنیا میں ترقی کر آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان فی ذلک لآیات للالباب, زمین میں چلو پھرو, اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف شروع ہوتے ہی سب سے پہلی آیت الحمدللہ, پہلے اللہ شکر گزاری کی بیان کیا, پھر رب العالمین, عقیدہ کفر, عقیدہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے بالکل رد کر دیا. اب شرک جو ہے, عقیدہ مذہبی عقیدہ بھی ہوتا ہے, سیاسی عقیدہ بھی ہوتا ہے, ہر طریقہ عقائد ہوتے ہیں. اس کی انشاءاللہ تفصیل جب وقت آئے گا تو تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی. دوسری آیت ہے بسم اللہ کا ارشاد ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم, یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے رحیم کی صفت, رحم کرنے والے کی صفت سے نکلی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں, یا اسماء صفات میں سے ہیں, جن کے لفظ میں مبالغہ جن کا جو لفظ استعمال کیا رحمان اور رحیم, اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا عربی زبان کے حساب سے مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی کہ سپریٹو ڈگری, جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں نا سپریٹو ڈگری, سب سے ہائی فائی ڈگری, سب سے زیادہ گڈ بیسٹ بیٹر, گڈ بیٹر بیسٹ, ایسا کہتے ہیں نا. تو یہ جو ہے رحمان الرحیم, یہ دو صفتیں ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم کی صفت کو مبالغے کے ساتھ پیش کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا, دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں رحمان اور رحیم ایک دوسرے کی تاکید کی لا ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ تاکید کیا ہے, لیکن اس کے ان دونوں صیغوں کے استعمال کی خاصیت بھی الگ الگ ہے. مثال کے طور پر جو الرحمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس صیغے سے اس چیز پر اشارہ ملتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا رحم کے اندر جوش و خروش اور ہیجان ہے, پر دلالت کرتا ہے, لیکن استمرار پر دلالت نہیں کرتا. یعنی کہ جذبات میں کوئی بات کری اور کچھ دیر بعد وہ ٹھنڈی ہو گئی, تو رحمان کا جو صیغہ ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن رحیم کا جو صیغہ ہے وہ استمرار اور استقرار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے دونوں صیغوں میں سے کوئی بھی صفت دوسری صفت کی خالی تاکید نہیں ہے, بلکہ تاکید کے ساتھ سے پہلی صفت خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے, اور دوسری صفت اس کی رحمت کے دوام اور تسلسل پر دلالت کر رہی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیش رحیم و کریم رہا ہے اور رہے گا تا قیامت. اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر رحیم اور کریم ہی رہے گا. اس کے بعد والی آیت ہے
मालिक यौमिद्दीन। इसको बाज़ उलमा ने बाज़ कुरान है, बाज़ क़िराअत में मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ा गया है। जैसे सूरत ये रिवायत कालून और रिवायत वर्ष में जो है मलिक यौमिद्दीन पढ़ा गया है, और रिवायत हफ्स में मालिक यौमिद्दीन पढ़ा गया है। मतलब दोनों का मलिक यानी कि बादशाह होना, क़यामत के दिन का बादशाह यानी कि वही हाकिम और फैसला करने वाला हो, और मालिक भी उस दिन का मालिक यानी उस चीज का हर चीज तसर्रुफ अल्लाह ताला के हाथ में होगा क़यामत दिन, और मलिक क़यामत अल्लाह ताला हर चीज का बादशाह होगा। यानी बादशाह की क्या खासियत होती है? बादशाह की खुसूसियत ये होती है कि जिस जगह का वो हाकिम होता है उसके अंदर वो जो है मुतलक अपनी राय पर अमल कर सकता है और लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। यही बादशाहत की एक तारीफ है। और अब बादशाहत की तारीख अगर देखेंगे, बादशाहों का अमल देखेंगे तो इसी पर मुनहसर है। तो इसीलिए दोनों रिवायतों में जो पढ़ी गई है मालिक और मलिक कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मालिक और मलिक में इतना फर्क है कि मालिक यानी कि मालिक होना, किसी चीज का ऑनर होना, और मलिक यानी कि बादशाह होना, बस इतना फर्क है। फिर कहते हैं इस आयत के 3 लफ्जों में जो बात मख्फी और पोशीदा है वो ये एक दिन की जजा व सजा के आने वाला है। यानी इस बात के ऊपर मालिक यौमिद्दीन कहने का मतलब ये है, इसके अंदर ये बात है जो क़यामत का दिन आने वाला है, जो हर इंसान का, एक तो फितरत सलीमा वाला इंसान भी चीज समझे कि दुनिया में अगर क्या करा उसका बदला उसको कहीं ना कहीं तो उसको मिलना है। अब दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में मिलेगा। तो यानी कि इंसान अगर अकल से सोचेगा तो क़यामत के दिन का आने का उसको यकीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है कहीं भी आप कोई भी चीज आदमी पेश करता है, कोई काम भी करता है, जैसे मिसाल बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है? रिजल्ट चाहिए होता है कि पास हो फेल हुए। इसी तरीके से इंसान दुनिया में जो अमल करता है, जिसकी उसको भेजा गया है वो अमल करेगा, उसका जजा उसको चाहिए। तो अकली तौर पर भी समझ में आता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला तमाम अमाल की जजा और सजा अपने बंदों को देगा और मुकर्रर करेगा। और फिर उसके आखिर जन्नत जहन्नम, ये सब अकीदा आखिरत भी इंसान का अकीदा कामिला होने में जरूरी है कि इंसान का आखिरत पर भी अकीदा हो। बाद मुरीदीन से कायल नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर इंसान का अकीदा आखिरत पे होना जरूरी है, क्योंकि ईमान मुफस्सल में इसका तज़किरा आता है। और दूसरी बात मालिक से ये साबित भी हो रही है, मलिक हो या मालिक हो, ये बात साबित हो रही है कि उस दिन अल्लाह की हैसियत जो होगी फैसला करने वाले की, वो किसी और की हैसियत नहीं हो सकती। अब बाद लोग कहते हैं कि जो है हुफ़ा जो अपने रिश्तेदारों में 10 लोगों की शफात कर लेंगे, यानी इस तरीके को अथॉरिटी मिली हुई है। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों की उम्मत की शफात कर लेंगे, तो इस तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है। तो अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इस बात की वजाहत कर दी है सूरत नज्म में कि अल्लाह ताला जिसको शफात करने की इजाजत देगा वही शख्स शफात कर सकता है, उसके अलावा कोई शख्स शफात नहीं कर सकता। इसलिए तो ये जो शफात की बातें और अल्लाह ताला का मालिक होने में कोई तजाद और तखालुफ नहीं है, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला शफात हुक्म देगा वो शफात कर सकता है, जिसको नहीं देगा वो नहीं कर सकता। जैसे बहुत बड़ी हदीस मशहूर है, जैसे तमाम बंदे अल्लाह ताला के अंबिया अलैहि सब बच जाएंगे, फलाने इब्राहिम अलैहि बच जाएंगे, नूह अलैहि सब बच जाएंगे, मूसा अलैहि सलाम बच जाएंगे, ईसा अलैहि सलाम बच जाएंगे, फिर आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में गिर जाएंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि भाई तुम शफात करो, तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा की शफात करेंगे, क़यामत के दिन का हिसाब किताब शुरू होगा। अब इसकी बहुत तफसील लंबी हदीस है, इसका जिक्र इंशाअल्लाह कोई भी मौका आएगा, क़यामत तज़किरा आएगा सूरतुल क़यामा में कहीं भी तो इंशाअल्लाह वहां इसका तज़किरा तफसील से आएगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि क़यामत का दिन है, उसके ऊपर जो ईमान होगा वो हर अक्लमंद इंसान का हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन जो हठधर्म लोग हैं, जिनके अंदर आखिल से काम लेते हैं, अपनी हठधर्मी पर, अपनी राय पर कायम है, तो वो उस चीज का इनकार करते हैं। जैसे मुल्हिदीन हैं, मुश्रिकीन कहते थे वही रमीम जिसने पहले बार बनाया है वही आखिरत में उठा लेगा। तो कुफ्फार को इसका इनकार था, मुल्हिदीन भी इसका इनकार करते हैं, है ना। लेकिन दूसरी उम्म जो है यहूद और नसारा,
اس کو مانتے ہیں اور ان کے یہاں بھی اس کو ماننے کا طریقہ ہے، ان کی کتابوں کا تذکرہ ہے. تو دوسری بات اس کے مالک یوم الدین سے دوسری بات اپن کو، ایک بات تو یہ قیامت ان کی مالک ہوگا، دوسری بات اپن کو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے ہم لوگوں کو اس آیت کریمہ سے، حق تعالیٰ مالک یوم الدین فرما کر غافل مغرور انسان کو آگاہ فرمایا ہے. کیسے کہ جو ملکیت ہیں، انسان دنیا میں کہتا ہے میری گاڑی، یہ میرا گھر، یہ میری فیکٹری، یہ میرا پیسہ، یہ میرا سامان ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا لے لے گا، اور جب تک چاہے گا تیرے پاس رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس غرور کو توڑا ہے اور فرمایا ہے کہ دنیا کی جو ملکیتیں ہیں، کچھ بھی تعلقات ہیں، وہ تمہارے دنیا تک ہیں، اور قیامت دن تمہارے وہ تعلقات اور وہ تمہاری ضروریات اور تمہاری ملکیتیں کام بھی نہیں آئیں گی. اور یہ جو ہے دنیاوی زندگی کی جو چیزیں ہیں، یہ آپ کی محدود وقت تک کے لیے ہیں، قیامت دن یہ سب آپ کے کام نہیں آئیں گی. تیسری بات اس کے اندر علماء نے ایک بات یہ بھی نقل کری ہے کہ قیامت دن تمام نسل انسان جمع کر کے ان کا حساب لیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا. اور اللہ کی تعریف رحمہ رحیم کہنے کے بعد مالک کی جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف ایسا کہ صاحب اختیار کے آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں دخل اندازی کرے گا کوئی، نہ اس کی جزا میں کوئی دخل اندازی کرے گا. اسی کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت دن ایک ایسا دن ہے کہ نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، مگر وہ چیز کام آئے گی جو ایمان لے کر تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگے. اس کے بعد والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہ یعنی کہ مدد مانگنے کا الفاظ استعمال اس وجہ سے یہ طلب مدد خاص عبادت کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی عبادت میں بندہ خدا کی مدد محتاج ہے. وہ توفیق اور رہنمائی اور ثبات و استقامت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عبادت بالخصوص جب کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کی خدا تعالیٰ پر کرے تو مشتمل، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب عبادت کرنا اور مدد مانگنے کا کیا مقصد، دونوں کو تجزیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی لکھا ہے علماء نے کہ جو ہے عبادت تو آدمی جو کر لیتا ہے، لیکن دوام اس چیز پر قائم رہنا، اور جب سے عبادت اس پر واجب ہوں اور آخر وقت تک جو اپنے دین پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا. اور کیا حالات ماحول آپ دیکھیں، خاص کر باہر کے ملکوں میں، یورپ امریکہ میں ماحول دیکھیں آپ، ایک تو مسلمانوں کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے، اپنی ہندوستان میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں بدنام کیا جائے، نوجوانوں کے ذہنوں کو جو ہے برین واش کیا جاتا ہے کہ اسلام تو ٹیررسٹ مذہب ہے، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اس کو مارنا پیٹنا اور قتل کرنا یہی اس کے اندر سکھایا جاتا ہے. آخر یہی تربیت آپ کے بچوں کی، ہمارے بچوں کی ہوتی ہے اس نظام میں، چاہے وہ امریکہ یورپ ہو چاہے ہندوستان ہو، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد کیا بنا لیا ہے، اسلام کے خلاف انہوں نے مورچہ کھول لیا ہے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان کے جھانسوں میں آ جائے، ان کی گمراہیوں میں آ جائے اور اسلام کو چھوڑ دے. کیونکہ تمام دنیا کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہے وہ قائد سے اسلام سے ہے، کیونکہ اسلام اگر قائم ہو جائے گا تو عدل انصاف سامنے آ جائے گا، پھر یہ لوگ اسلام انصاف کے اور محنت کے اور انصاف کے اور جو آزادیوں کے ڈھکوسلے پیٹتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام کا اگر نظام آ گیا تو تمام لوگوں کو، کہیں چھوٹی جگہ میں نظام آ جائے تمام لوگوں اس کا عدل انصاف دیکھے گا. تو ان کے جو نظام ہیں دنیا بھر میں، چاہے سیکولرزم ہو چاہے کمیونزم تھا، کوئی سب نظام ہو، وہ سب کے سب نظام ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ تو اس لیے آج کا جو ماحول ہمارے سامنے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا، مسلمان کو بدنام کرنا، ایسی کنڈیشن، ایسے زمان کے بارے میں قرآن میں بھی، استغفر اللہ، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان اپنا ایمان بچانا مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ زمانہ وہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اپنے اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہی اس قابل ہے کہ تو ہماری مدد کرے.
اور تیرے علاوہ ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے اللہم ثبتنا علی دینک، کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ اور ثابت قدم رکھ. کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انسان کا دل کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے، اللہ میں حفاظت فرمائے. ایسے بہت سارے تاریخ میں قصے آتے ہیں، آخر تک ایمان پہ تھے، آخر میں انتقال ہو گیا غیر ایمان پر، یا جو خدا کفر تھا مسلمان ہوئے شہید ہو گئے، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا. تو یہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. ان قلب بین یدی الرحمن، دل انسان اللہ کے ہاتھوں میں جیسے چاہے پلٹ دے. تو ہمیشہ ہمیں ثبات کی حفاظت دعا کرنا چاہیے. اسی لیے اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت پہ، اس دین پر قائم رہنے کے لیے تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. دوسری بات اس میں آپ کو یہ بھی ملتی ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. اور اسی طرح یہ وعدے کر دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے. نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے کہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ عام طور پر لفظ اہدنا کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، بلکہ اس لفظ کا مفہوم میں تھوڑی سی وسعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی مضمر ہے کہ اس راستے کی صحت پر ہمارے دل کو مطمئن کر. جیسا بھی میں نے ابھی پچھلی آیت تفصیل بتایا تھا کہ جو ہے آج کل ہمارے مسلمان بچوں کے دلوں کو جو ہے دلوں کو برین واش کیا جا رہا ہے اور ان کو اسلام کے خلاف ان کے دل بھرے جا رہے ہیں. بعض نئے نوجوان اگر آپ کو دیکھیں گے اسلام کے بارے میں ان کی بہت غلط نظریات ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دعا انسان کو کرنا چاہیے، اللہ کے بندے کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے دین دیا ہے اس کے اوپر ہمارے دل میں اطمینان نصیب کر دے. کیونکہ جب تک اطمینان نہیں ہوگا آدمی اپنا کو صحیح نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم خود اور ہماری اولاد کو اسلامی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے. اسلامی تاریخ سے اگر ہم واقف نہیں ہوں گے تو ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی جڑیں ہی نہیں پتہ چلے گی. ہم لوگ جو نسل ہے وہ تو تھوڑی بہت اسلامی تعلیمات پڑھی ہوئی ہے، لیکن اب جو نئی نسلیں آ رہی ہیں پوری تاریخ عرب ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں ہر جگہ اسلام کی تاریخ کو چینج کر دیا گیا ہے. اور UN کے حساب سے جو نیا نصاب تعلیم آیا ہے، جہاد کے بہت ساری چیزیں آئی، اس کے جہاد کے خلاف بھی باتیں ہیں اور جہاد کی آیتوں کا تذکرہ بھی ختم کر دیے گئے. اسلامی تاریخ کی جہاد کی جنگوں کا تذکرہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ پورا نیا جو نصاب تعلیم ہے، یہ تو کہیں بھی آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب جان سکتے ہیں کہ کہاں آج کل کیا نصاب چل رہا ہے دنیا میں. تو ہم لوگ کے زمانے تک تو یہ تھا کہ ہم لوگ تھوڑی بہت اسلامی تاریخ جانتے تھے، لیکن اب جو زمانہ آئے گا آگے جا کے جو زمانہ ہے بہت خطرناک زمانہ ہے. ہماری اولاد اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہوگی اور ہماری حیثیت ایسی ہو جائے گی بغیر جڑ کے. جیسا ہم کو معلوم ہے اگر بغیر جڑ کا درخت پڑا رہے گا کچھ دن تو ہرا رہے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں اگر جڑ اس کی مضبوط نہیں ہوگی، زمین میں گڑی نہیں ہوئے گی، وہ درخت سوکھ کے ختم ہو جائے گا. اور یہی دشمنان اسلام کا سب سے بڑا پلان ہے کہ اسلام نام کے مسلمان دنیا میں رہ جائیں لیکن کام کے اور حقیقی اسلام کو ماننے والے لوگ دنیا میں نہ رہیں. یہ ان کا مقصد ہے اور اس کے اوپر پوری طرح سے کامزن ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ، خاص کر یورپ امریکہ میں جو بسے ہوئے لوگ ہیں، خاص فرانس میں دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی ہوئی، کوئی ریئیکشن نہیں آیا. فرانس سے دنیا میں ریئیکشن ہو لیکن فرانس میں ریئیکشن نہیں آیا. پوچھا گیا لوگوں سے، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے روٹی روزی کا مسئلہ ہے، یہ تمہارے ناموں سے رسالت کے خلاف لوگ سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک میں اور تم چپ چاپ اپنی روٹی روزی چکر میں پڑو گے. یہی ملک یہ حال پوری دنیا میں. امریکہ میں چل جائیے، نیوزی لینڈ میں اس نے کیا ہوا، اس نے گولی چلائی، مثلا شہید ہو گئے، تھوڑا پکڑا گیا، آج کل قصہ ختم ہو گیا، کوئی کچھ نہیں. سوئٹزرلینڈ میں کارٹون بنایا گیا، کیا ہوا مسلمان کے کچھ نہیں. تو مسلمانوں کے دل سے اسلام کو دور کیا جا رہا ہے اور سب کہا ہے کہ آزادی کے نام پہ. اور آزادی جو ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آزادی کلام ہے. آزادی کلام کا مقصد یہ نہیں، دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی مذہبی رہنما کے کسی بڑے رہنما کے بارے میں، کسی مذہبی خاص کر مذہبی رہنما کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی، آواز نہیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن دنیا میں ہو رہا ہے اور ہمارے مسلمان بھائی امریکہ یورپ کے خاص کر سو رہے ہیں. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ان کی جو ریئیکشن کرے. کہیں ہوا، انگلینڈ میں ہوا جیسے اور جگہ بھی ہوا، لیکن فرانس میں اگر مثال لے لیے کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اندر جو ہے صحیح راستہ پانے کا طریقہ کو اختیار کریں اور اپنے دین پر اپنے دل میں اطمینان ہو کہ ہمارا دین ہی سب سے صحیح دین ہے
اور اس کو بدلنا، کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے ہم صحیح ہیں اور ہم اپنے دین پر ہی قائم رہیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ ہماری نئی نسل اسلام کی تاریخ سے واقف ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نحوی بات ہے اس کے اندر، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپن، لیکن اس میں کہنا الف لام احد کا ہے، جس سے جو ہے کسی چیز کے بارے میں تاکید پیدا کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے اس چیز سے یہ مراد ہے. تو آخری دوسری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، جیسا میں ترجمہ میں کیا تھا اپن نے، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جن کو تو نے صحیح راستہ دکھایا اور صحیح راستے کی نعمت ان کو عطا فرمائی. کہ اس آیت کریمہ میں اس راستے کی وضاحت کر دی گئی ہے. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ راستہ جو تو نے اپنے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو بتلایا ہے یا جن پر تو نے انعام و اکرام کرا ہے. اور یہ بات واضح عیاں ہو گئی ہے کہ کوئی نیا راستہ نہیں، بلکہ اس پر چلنے والوں کے نمونے ہمیشہ سے تاریخ میں ملتے چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، سلف الصالح کا زمانہ، پھر خلف صالح کا زمانہ. ہر زمانے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسلام کی راہ پر چل رہے ہیں. یہاں تک کہ جب تاتاری فتنہ پھیلا تو اس وقت بھی آپ کو ایسے مسلمان بندے، اللہ کے بندے مل جائیں گے جس کو اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگلوں میں اور غابات میں چلے گئے تھے، جنگلوں میں، غابات میں، پہاڑوں پر، کہ جو فتنہ بچ جائیں، اپنے ایمان کو بچا لیں. اس کا تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کبھی ایسا واقعہ پیش آئے، اسلام پر ایسی مصیبت آئے تو تم لوگ اپنے جانور لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ. یعنی کہ ہر انسان نہیں، یعنی کہ ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ انسان کو ہجرت کرنا پڑے، جگہ چھوڑنا پڑے اپنی. تو یہ موقع من کے سامنے تاتاری جب حملہ ہوا تھا اسلامی ریاست پر، اس وقت ہم کو سامنے آ چکی اس کی ایک مثال. تو یعنی کہ اس طریقے کے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے، انسانوں کو صحیح رہنمائی دیتے رہیں گے. آخری آیت ہے اس سورت کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر اللہ تعالی نے دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا میں مشہور قومیں ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ یہود اور عیسائی. اب کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد ہیں وہ یہود ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہم کرام کا راستہ دکھایا تھا، ان کو انبیاء علیہ السلام کو بھیجے تھے، ان کو شریعتیں دی تھیں، توراتی شریعت تھی، زبور شریعت تھی، لیکن وہ لوگ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اپنے جو ہے سوارتھ کے لیے، اپنے جو خواہش نفس کی وجہ سے شریعت میں تبدیل اور تغیر کر دیا تھا. انہوں نے اپنے حساب سے قوانین بنا لیے تھے، اپنے حساب سے تورات میں تحریف کر لی تھی، ہے نا. اور جیسے کہا جاتا ہے ان لوگوں نے، تاریخ میں ہے اور سیرت میں بھی ہے اور تفسیر میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کئی انبیاء علیہ السلام کو، مثال حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا. ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، یعنی کہ سولی پہ لٹکایا. لیکن اپن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہے. قیامت سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ. جب قیامت کا تذکرہ آئے گا، علامات قیامت کا تذکرہ آئے گا، تو انشاءاللہ وہاں پر یہ بھی چیز آئے گی. تو کہہ رہے ہیں دوسرے قوم کو ہیں والضالین. ضالین گمراہ لوگ. گمراہ لوگ سے مراد یہاں جو مفسرین لکھا ہے کہ یہاں گمراہ لوگوں سے مراد جو ہے عیسائی لیے ہیں. کیونکہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو تو مانا، لیکن اس کے اندر انہوں نے غلو کر لیا. کیا غلو کر لیا؟ کہ انہوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بیٹے سے اور بیوی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ارشاد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی سے ہوا ہے نا. تو یہ عقیدہ بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے بندے. کیا تھا کہ جو سریانی زبان میں اس میں ابن کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہوتا تھا. شروع میں اگر اپنے تورات انجیل کا مطالعہ کرا جائے گا اور سریانی زبان کو پتہ جائے گا، ابن اللہ سے مراد اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا، یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ترین بندے ہیں. لیکن بعد میں جو انہوں نے تحریف کر کے کیا کرا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا اور ان کا عقیدہ بن گیا. گاڈ اور کیا ہے خدا اور روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا، تین خداؤں کا عقیدہ بن گیا. تین میں ایک، یعنی ایک میں تین، ہے نا، یہ ان کا عقیدہ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
نبی کے ساتھ نبی مانتے تھے، نبی کے ساتھ انہوں نے بعد میں کیا کیا، اللہ کا بیٹا مان لیا، تو اللہ کا بیٹا مانا تو گمراہ ہو گئے، اور گمراہ ہو گئے تو ضالین میں آ گئے، یعنی کہ اپنے نبی کے بارے میں زیادہ تر غلو کر دیا۔ اسلام نے آ کر ان دونوں جو ایکسٹریمسٹ تھے، یعنی کہ ایک جو انبیاء کو قتل کرتے تھے اور دوسرے جو گمراہ لوگ تھے، دونوں کی غلط فہمیوں کو دور کرا، ان کو صحیح اسلام اور صحیح دین کا عقیدہ بتایا۔ لیکن وہ لوگ، کچھ لوگ جو ہدایت پانا چاہتے ہدایت پائی، جو نہیں پانا چاہتے نہیں پائی۔ آج بھی عیسائی یہودی ہماری موجود ہیں، وہ اپنے اپنے عقیدوں پر قائم ہیں۔ تو یہ آپ کے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا تفسیر، سورۃ الفاتحہ ایک رکوع کی سورت ہے، اس کی تفسیر الحمدللہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تفسیر القرآن کے سلسلے میں یہ دوسرا سیشن تھا۔ انشاءاللہ اگلا سیشن جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے سورۃ البقرہ کی تعارفی ہوگا، اور سورہ بقرہ میں کیا چیز پائی گئی ہے، کس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس کا جو ہے سورہ فاتحہ سے کیا تعلق ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب سورۃ بقرہ کا مقدمہ انشاءاللہ جب شروع ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، تو انشاءاللہ اس کی آپ کو انفارمیشن دی جائے گی، اس سے آپ کو جو آگاہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی نیک دعا میں آپ مجھ کو یاد رکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے تھوڑی سی کوشش پیش کی گئی ہے، اس کو آپ سنیے گا، اور اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا، اور اگر کوئی آپ کو اس پہ تعلیقات کرنی ہوں، کمنٹس کرنے ہوں، تو پلیز اس کو آپ کمنٹ کریے گا۔ انشاءاللہ جو غلطی ہوئے گی، جو کمی ہوئے گی، انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔